عام طور پر ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ نقشے تو بس ایک سیدھی سادی سچائی ہوتے ہیں، ہے نا؟ زمین کی ایک بالکل صاف موضوع تصویر۔ لیکن کیا ہو اگر ہر نقشہ، ہر ایٹلس دراصل ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہو؟ ایک ایسی کہانی جس میں انتخاب ہوں، تعصبات ہوں، اور یہ بات بھی شامل ہو کہ نقشہ بنانے والا کس چیز کو اہم سمجھتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کامل ایٹلس بنانے کی یہ جستجو ہمیں دنیا کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ دنیا واقعی ایک بہت بڑی، پیچیدہ اور حیران کن جگہ ہے۔ ذرا دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک کینیڈا کے بارے میں سوچئے۔ اتنی بڑی اور وسیع زمین کو ایک صفحے پر بالکل ٹھیک ٹھیک دکھانے کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ 15,500۔ اب یہ نمبر کینیڈا کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت بتاتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام عدد نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی کہانی کا حصہ ہے جو نقشوں میں اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ دنیا بھر میں جو تقریباً 25,000 پولر بیئرز ہیں، ان میں سے 15,500 صرف کینیڈا میں رہتے ہیں۔ یعنی اس جانور کی 60% سے زیادہ آبادی صرف ایک ہی ملک میں ہے۔ اب یہ تو صرف ایک مثال ہے۔ سوچئے ہر ملک میں ایسی کتنی گہرائی اور تفصیلات ہوتی ہوں گی جنہیں ایک نقشے پر سمیٹنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ اور بات صرف یہیں تک نہیں رکتی۔ کینیڈا کے پاس دنیا کی سب سے لمبی ساحلی پٹی ہے، 20 لاکھ سے زیادہ قطبی ہرن ہیں، ملک کا 31% حصہ جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہاں دنیا کی سب سے اونچی لہریں بھی ہیں۔ اب سوچئے، یہ تو صرف ایک ملک کی کہانی ہے۔ ایک نقشہ بنانے والا پوری دنیا کی ایسی تفصیلات کو کیسے سنبھالتا ہوگا؟ تو اس بے پناہ پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ہم نے کچھ ٹولز بنائے ہیں۔ نقشے ان کا سب سے بنیادی حصہ ہیں، اور بنیادی طور پر نقشوں کی 2 اہم قسمیں ہیں جو ہمیں دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ پہلی قسم ہے سیاسی نقشہ۔ یہ وہ نقشہ ہے جسے ہم سب سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ اس کا اصل کام یہ دکھانا ہے کہ سرحدیں کہاں ہیں۔ یہ ہمیں ملکوں، ریاستوں اور شہروں کی ایک واضح تقسیم دکھاتا ہے، جیسے ایک ریفرنس فریم ورک۔ دوسری قسم ہے تھیمیٹک یعنی موضوعاتی نقشہ۔ اب یہ نقشہ ایک کہانی سناتا ہے۔ یہ کسی ایک موضوع پر فوکس کرتا ہے، جیسے آبادی کی کثافت یا موسم کا حال، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ وہ چیز کسی علاقے میں کیسے پھیلی ہوئی ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، ایک سیاسی نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ چیزیں کہاں ہیں، جبکہ ایک موضوعاتی نقشہ یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ چیزیں ایسی کیوں ہیں۔ یہ ہمیں پیٹرنز اور ان کے پیچھے کی کہانیاں دکھاتا ہے۔ لیکن جب یہ ساری معلومات خوبصورت، مہنگی ایٹلس میں جمع کی جاتی ہیں، تو کیا وہ واقعی دنیا کی صحیح تصویر پیش کرتی ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم ملتے ہیں جیوگرافی کنگ یوٹیوب چینل کے قائل سے، جو ایک ایسے ایٹلس نقاد ہیں جن کے لیے نقشے صرف کاغذ نہیں بلکہ ایک جنون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قائل جیسے ماہرین کے لیے یہ صرف کاغذ پر لکیریں نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا کی نمائندگی کا ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور جب وہ کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو یہ انہیں ذاتی طور پر متاثر کرتی ہے۔ اب اس بات کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ قائل نے یہ بات تب کہی جب انہیں ٹائمز ایٹلس میں ایک بہت بڑی غلطی نظر آئی۔ سیریکونڈا، جو گیمبیا کا سب سے بڑا شہر ہے، وہ بالکل غلط جگہ پر دکھایا گیا تھا۔ یہ صرف ایک چھوٹا سا نقطہ نہیں، یہ تو ملک کے سب سے اہم شہری مرکز کی غلط نمائندگی ہے۔ اور اکثر یہ غلطیاں بے ترتیب نہیں ہوتیں۔ کیل کے مطابق ایٹلس میں اکثر ایک تاریخی تعصب نظر آتا ہے، جس میں افریقہ اور جنوبی امریکہ جیسے علاقوں کو یورپ یا شمالی امریکہ کے مقابلے میں کم تفصیل اور توجہ دی جاتی ہے۔ شاید اس لیے کہ تاریخی طور پر نقشے بنانے والوں کی توجہ تجارتی یا نوآبادیاتی مفادات پر زیادہ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری ایٹلس خراب ہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں۔ کوئل کے تجزیے کے مطابق ٹائمز ایٹلس سیاسی تفصیلات کے لیے بہترین ہے، نیشنل جغرافک طبعی جغرافیہ کے لیے، اور آکسفورڈ ایٹلس افریقہ اور جنوبی امریکہ کو زیادہ تفصیل سے دکھاتا ہے۔ یعنی کوئی ایک کامل ایٹلس نہیں ہے۔ چلیے اب تاریخ کی سب سے مشہور اور معتبر ایٹلس میں سے ایک دی ٹائمز ایٹلس پر گہری نظر ڈالتے ہیں، تاکہ اس کے ارتقاء اور اثر کو سمجھ سکیں۔ اپنی 128 سالہ تاریخ میں ٹائمز ایٹلس نے دنیا کی تبدیلیوں کو خوب دکھایا ہے۔ 1895 میں جب یہ شروع ہوئی، وہاں سے لے کر 1999 میں ڈیجیٹل دور میں داخل ہونے تک،
اور پھر 2011 میں تو ایک بڑا تنازع بھی کھڑا ہو گیا جب اس نے گرین لینڈ کی برف کی تہہ کو غلط دکھایا، جس پر سائنسدانوں نے شدید تنقید کی۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ نقشے کتنے با اثر ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ہمیں ایک اہم سوال پر لاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہر معلومات فوراً آن لائن مل جاتی ہے، ایک فزیکل ایٹلس کا مقصد کیا ہے اور مستقبل کی ایٹلس میں کیا دکھایا جانا چاہیے؟ کائل کا کہنا ہے کہ پرنٹ ایٹلس کو اپنی اصل طاقت پر توجہ دینی چاہیے، یعنی بڑی، تفصیلی سیاسی اور طبعی نقشے۔ موضوعاتی ڈیٹا جو تیزی سے بدلتا ہے وہ آن لائن کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتا ہے۔ ایٹلس کا کام وہ چیز فراہم کرنا ہے جو ایک اسکرین آسانی سے نہیں کر سکتی، ایک وسیع، مستقل تناظر۔ اور یہ بات بالکل صاف دکھاتی ہے کہ ہماری ترجیحات کیسے بدل رہی ہیں۔ جہاں پرانی ایٹلس سرحدوں اور سڑکوں پر زور دیتی تھی، وہیں مستقبل کی ایٹلس کو موسمیاتی تبدیلی، عالمگیریت اور پائیداری جیسے مسائل سے نمٹنا ہوگا۔ یہ ان کہانیوں کی عکاسی کرتی ہے جو آج ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ نقشے صرف راستہ دکھانے کے آلات نہیں ہیں، وہ دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو ظاہر کرتے ہیں، اور جیسے جیسے دنیا بدل رہی ہے ہمارے نقشوں کو بھی بدلنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان پر کون سی کہانیاں بتانا چاہیں گے۔